अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और ईमान की असल हालत में होंगे। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही, मैं कहता हूँ कि अगर जो बंदा आज की मेरी वीडियो सुनता है ना, इंशाल्लाह उसको उसके माइंड सेट के मुताबिक इंफॉर्मेटिव बातें यहाँ पे ज़रूर मिलेंगी। ठीक है? अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आती है तो एक सब्सक्राइब, एक कमेंट और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। बाकी जैसे आपको अच्छा लगे। अच्छा देखिए, एक बच्चा फॉर एग्जांपल मैं लेते हैं, 9th 10th का बच्चा ले लेते हैं। ठीक है, उसने अपनी 9th 10th कंप्लीट की, अपनी मैट्रिक कंप्लीट की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उसके माइंड से स्टक हो जाता है कि मैंने करना क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या चाहिए। मैं उसके एम्स तो होते हैं कि जी, अगर फॉर एग्जांपल एट अ टाइम वो डॉक्टर को देखता है तो वो कहता है यार मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, उसके पास क्यों? क्योंकि उसके माइंड सेट में होता है कि यार उसके पास गाड़ी है, उसके पास अपना बंगला है। तो वो क्या होता है, उसकी उस टाइम सोच होती है डॉक्टर की। फिर वो एक बिजनेसमैन को देखता है, ठीक है, गाड़ी पे जाते हुए, वो देखता है कि यार बिजनेसमैन के पास अपनी कंपनी है, वो बिजनेस करता है, ठीक है, मैं बिजनेसमैन बनूंगा। अब उसका एक माइंड सेट नहीं होता, वो ये नहीं देखता कि यार मेरे अंदर क्या है, मैं किस चीज में खुद खुद को कामयाबी नहीं देखते। हम दूसरों को देख के इंस्पायर हो रहे होते हैं, खुद को अंदर देखते ही नहीं है कि हमारे अंदर बेसिक नॉलेज क्या पड़ा हुआ है, हम किस चीज के अंदर कामयाब हो सकते हैं। आज की वीडियो है जो मेरी, वो इसी टॉपिक पे है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं एक बात पे 110% एग्री करता हूँ कि अगर एक इंसान अपने हुनर को समझ लेता है ना, अपने अंदर के इंसान को समझ लेता है, तो वो कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ना स्टार्ट हो गया है। देखिए, हर अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक हुनर रखा है। अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर एक छोटा छोटा हुनर रखा है, लेकिन उसको सामने लेके आना हमारा काम होता है। अब एक बच्चा है, उसने अपनी इंटर कंप्लीट की। ठीक है, इंटर कंप्लीट करने के बाद उसकी लाइफ एक्सपैंड हो जाती है, खुल जाती है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर, बीएससीएस, मतलब आगे बहुत सी फील्ड्स आ जाती हैं जिसमें वो जाना चाहता है, बट उसका माइंड सेट उसको ये नहीं बता रहा होता कि तुम जाओ किस में, आप कामयाब किस चीज में हो सकते हो। वो उसको नहीं समझ आ रही होती। अब क्या होता है वहां पे, वो बच्चा एक गलत फील्ड चूज कर लेता है जिसके अंदर उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। देखिए, वालिदैन कहते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन बच्चे का अगर माइंड सेट इंजीनियर की तरफ हुआ, इंजीनियरिंग की तरफ हुआ, या उसका माइंड सेट एक कंप्यूटर फील्ड में हुआ, तब क्या होगा? असल सबसे बड़ा मसला ये बनता है कि डिसीजन पे, हमारा डिसीजन ही हमें नहीं बता रहा था कि हमारे फ्यूचर क्या होना है। क्योंकि आपका एक डिसीजन है आपका फ्यूचर सिलेक्ट करना होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट है आईटी के अंदर, ठीक है, आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है? आईटी के अंदर, और आपके वालिदैन आपको करवाते हैं इंजीनियरिंग, या कहते हैं जी आप डॉक्टर बनो, तो क्या आप आईटी को छोड़ के डॉक्टर बन पाओगे? मैं कहता हूं हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही आईटी के अंदर है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा, मैं बात यही पे कर रहा हूँ डिसीजन पे, कि हमारा सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो हम गलत डिसीजन करके अपनी गलत लाइफ को आगे बढ़ा रहे होते हैं। मैं आप लोगों से यहाँ पे अब मेन बात स्टार्ट करता हूँ। देखें, अल्लाह ताला ने, मैंने जैसे कि बताया, हर इंसान के अंदर ना एक खूबी रखी है, एक हुनर रखा है। आप उस हुनर को पहचानें। देखें, आप अपने ज़मीर से बात करें, किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर को देखें कि यार मैं किस जगह पे कामयाब हो सकता हूँ, मैं किस फील्ड में कामयाब हो सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका माइंड सेट है, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी कर लेते हैं, आप मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो आप ये देखें कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकता हूँ। अगर आपके अंदर ऐसी स्किल्स हैं कि जी आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप तब डॉक्टर बने। आप क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा अंदर का जो हुनर होता है ना, वो आईटी की तरफ होता है, और हम डॉक्टर भी होते हैं। सबसे बड़ा हमारा ये गलती होती है, फिर हम उस चीज से बहुत जल्द डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपनी लाइफ से डिमोटिवेट हो जाते हैं। अक्सर तो ऐसा होता है कि हम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जॉब से नहीं मिल रही होती, वो अपने अंदर के हुनर को समझते नहीं है, वो क्या करते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर यंगस्टर का सुसाइड होता है, आप लोग को ये पता है? देखिए क्यों होता है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो जॉब्स हैं, वो सिर्फ किसको मिलती हैं? वो उसको मिलती हैं जिसके पास पैसा होगा। अगर किसी के पास पैसा नहीं है, ना उसके पास जॉब है, ना उसके पास लाइफ है। पाकिस्तान के अंदर जीना है तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के अंदर मसले बहुत अच्छी खूबी है। देखिए, हमारी डिग्रियां, हमारा हुनर तब काम आता है जब हम उसको सही वे में इस्तेमाल करते हैं। आपका हुनर आपको बताता है कि जी आप इस चीज में कामयाब हो सकते हो, आप उस चीज में कामयाब होगे अगर आप अपने हुनर को फॉलो करते हो, आप अंदर के इंसान की बात सुनते हो।
دیکھیں اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائف کو کیسے آگے لے کے چلیں, ہم کس چیز کو چوز کریں. اب یہ نہ دیکھیں کہ جی فلاں بندے نے, فلاں کے بیٹے نے گیا تھا, اس نے جی انجینئرنگ کی, وہ انجینئر بن گیا. دیکھیں اگر اس نے انجینئرنگ کی ہے نا, اس نے اپنے اندر کو سمجھا ہے, وہ اس نے سوچا کہ میں یہاں پہ کامیاب ہو سکتا ہوں, اس نے اسی فیلڈ کے اندر محنت کی, تب وہ آ کے کامیاب ہوئے ہیں. بڑے بڑے بزنس مین کی بات کر لیتے ہیں, بزنس مین وہ ایسے نہیں بنتے. میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر اسپیشلی کوئی بزنس مین پڑھا لکھا نہیں ہے. پاکستان کے اندر میں بات کروں, باقی دیکھ لیں یہاں سے بزنس, یہاں سے لوگ مطلب اپنی ایجوکیشن یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں, جابس کے لیے فارن کنٹریز میں جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں جابس ہیں ہی نہیں. بزنس مین بندہ بننے کے لیے, بزنس مین کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ بزنس مین والا مائنڈ سیٹ. آپ ایک چھوٹے سے چھوٹا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں نا, چھوٹے سے چھوٹا, میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو گرو کر کے آگے اپنی لائف چینج کر سکتے ہیں. بٹ کیا ہے, ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں, ہم لوگوں کو دیکھی دیکھی چل رہے ہیں. والدین کہتے ہیں کہ جی بیٹا فلاں کے بیٹے کو دیکھ لو, اس نے یہ کر لیا, فلاں کے بیٹے. دیکھیں والدین تو معصوم ہوتے ہیں, والدین کو آج کل کے والدین کو نہیں پتا کہ آج کل کا دور کیا ہے. وہ ہوتے ہیں پرانے مائنڈ سیٹ کے کہ جی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بچہ اگر 10ویں کمپلیٹ کر لیتا تو آرمی میں چلا جایا کرتا تھا, یا کسی چیز میں اپلائی کر لیتا تھا, اس میں ہو جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم ملک کے حالات ٹھیک تھے, جابس اویلیبل تھی. بٹ ابھی کچھ بھی نہیں ہے. ابھی میں آپ لوگ کو صرف ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنی لائف کے اندر, آپ اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو پہچانیں. کسی کو سننے کی, کسی کو رول ماڈل, کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں کسی کو فالو نہ کریں, اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیں. آپ اپنے مائنڈ سیٹ ایسے رکھیں کہ مجھے لوگ رول ماڈل سمجھیں. جب آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوگا نا کہ مجھے لوگ رول ماڈل سمجھیں, یقین جانیں, میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ دیکھیں نا, محنت آپ نے کرنی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہنر آپ کو دکھایا, اب آپ محنت آپ کریں گے, خدا آپ کو آٹومیٹکلی راستے دینا اسٹارٹ کر دے گا. اللہ پاک آپ کو اس فیلڈ کے اندر راستے دکھائے گا جس فیلڈ کے اندر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اس فیلڈ کو سمجھنا پڑے گا آپ کو. یہ نہیں کہ آپ کا دماغ ایٹ اے ٹائم کہہ رہا ہے کہ جی میں ہاں انجینئرنگ ٹھیک ہے, پھر آپ کا ایٹ اے ٹائم دماغ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں آئی ٹی میں ٹھیک ہوں. تو یہ صرف اپنے آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. اس چیز کو اپنے ٹھیک رکھیں, اس مائنڈ سیٹ کو, اپنے آپ مائنڈ سیٹ کو ٹھیک رکھیں. یقین جانیں آپ کامیابیوں کے سیڑھے پہ آٹومیٹکلی چڑھنا اسٹارٹ ہو جائیں گے. دیکھیں کامیابی ٹائم مانگتی ہے, ہر چیز کے لیے ٹائم مقرر ہے. میں کہتا ہوں کامیابی اگر آپ نے لینی ہے نا, تو کامیابی کے لیے آپ کو میں کہتا ہوں زندگی بھی لگا سکتے ہیں. ایک میں چھوٹی سی مثال اکثر اپنے کلائنٹس کو بھی دیتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی دیتا ہوں کہ دیکھیں لوگ پاکستانی قوم کہتی ہے کہ ہم نے ایک چیز سٹارٹ کی ہے نا, اسی دن ہمیں پروفٹ ہو جائے. کبھی ایسا نہیں ہوتا. آپ نے, میری مثال یہ ہے کہ آپ نے ایک اسٹوڈنٹ ہے نا, اس نے 10 سال لگائے ہیں میٹرک تک پہنچنے کے لیے. کتنے ٹائم عرصہ لگا ہے اس کو؟ 10 سال کے بعد اسے میٹرک کی سند ملی ہے. 10 سال کا عرصہ. اس کے بعد 2 سال اس نے لگائے ہیں انٹر کے اندر, انٹر کی سند لینے کے لیے. پھر آگے مزید 6-7 سال لگائے ہیں اس نے گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو مطلب کیا کہ اس نے اپنی لائف کے 17 سے 18 سال لگائے ہیں ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے. ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے اس نے 17 سے 18 سال لگائے ہیں. اور وہ بندہ اس مائنڈ سیٹ میں ہو کہ کامیابی مجھے ایک دن میں مل جائے, تو یہ صرف اس کی کم عقلی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کامیابی آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گی, لیکن ایک نہ ایک دن ملے گی ضرور. یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن کام سٹارٹ کیا, اگلے دن کامیابی آپ کو مل جائے. یہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. آپ محنت کریں, صلہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. اپنے آپ کے اندر کو پہچانیں, اپنے ہنر کو پہچانیں, اس کے مطابق محنت کریں. بے فضول محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا دیکھیں دنیا میں آپ آئے ہیں, اکیلے آئے تھے؟ کوئی ساتھ بندہ لے کے آیا آپ کو؟ نہیں لے کے آیا نا. جب دنیا سے جانا ہے تب بھی اکیلے جانا ہے. لوگوں کی باتوں میں, پہلی بات میں آپ کر رہا ہوں کہ لوگوں کی باتوں میں آنا نہیں ہے. لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود بھی کچھ نہیں کرتے, اگلے بندے کو بھی کچھ کرنے نہیں دے رہے ہوتے. آپ نے جس دن لوگوں کو فالو کرنا سٹارٹ کر دیا, میں کہتا ہوں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. پاکستان کے اندر کیا, میں کہتا ہوں دنیا کے اندر چلے جائیں, ہر بندے نے اپنا فائدہ سوچنا ہے, ہر بندے نے اپنا فائدہ نکالنا ہے. کبھی آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. لوگ کہتے ہیں جی فلاں میرا یہ ہے, فلاں. دیکھیں وہ ٹھیک ہے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, بٹ ایک ٹائم کے لیے. میں کہتا ہوں آپ اپنے مطابق چلیں. جب آپ نے دنیا میں آئے بھی اکیلے ہیں, جانا بھی اکیلا ہے, تو لوگوں کی باتوں میں آنا کیا ہے؟ ہیٹرز جو ہوتے ہیں نا, ہیٹرز, وہ کہتے ہیں, میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہیٹرز زندگی کا ایک حصہ ہے. جو انسان لائف میں فیل نہیں ہوتا وہ کبھی کامیاب ہی نہیں ہوتا. آپ اگر ایک بار فیل ہوتے ہیں, آپ پہ لوگ ہنستے ہیں, مسئلے والی بات نہیں ہے. وہ ایک بات بڑی مشہور ہے کہ گر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, گر کے اٹھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. آپ لائف میں گر گئے, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ لائف میں گر کے اٹھ رہے ہیں نا, سب سے بڑی کامیابی آپ کی وہ ہے. آپ اس دن کامیابی کے راستے پہ چلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں. ایک بندے نے آپ کو کہا آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ نے کہا ٹھیک ہے میں نے کچھ نہیں کر سکتا, آپ نے اپنی لائف ڈسٹروائے کر دی.
میں اس بندے کو سب سے بڑا جاہل کم عقل بندہ سمجھتا ہوں جو کسی کے کہنے پہ اپنی لائف ڈسٹرائے کر دیتا ہے. اب ایک بندہ اگر کام سٹارٹ کر رہا ہے، ایک بندے نے دیکھا کہ یار میں اس کے اندر کامیاب ہو سکتا ہوں، دوسرے بندے نے اس کو روکا. اب اس بندے کے مائنڈ سیٹ میں کیا ہے اس کو پتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. انسان کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ صرف انسان ہی جانتا ہے. میں نہیں جانتا میرے مائنڈ سیٹ کے میں جانتا ہوں میرے مائنڈ سیٹ کے اندر کیا ہے، آپ جانتے ہیں آپ کے مائنڈ سیٹ کے اندر کیا ہے. آپ اپنے مائنڈ سیٹ کے اندر بیٹھے ہیں، میں اپنے مائنڈ سیٹ کے اندر کامیابی حاصل کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس لیے لوگوں کی باتوں کو فالو کبھی نہیں کرنا، اپنے آپ کو فالو کریں، اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں، تبھی آپ اس دنیا کے اندر بھی زندہ رہ سکیں گے. کیوں؟ اسپیشلی میں پاکستان کی بات کروں، اگر پاکستان کے اندر آپ نے زندہ رہنا ہے تو آپ کو مقابلہ کرنا آنا چاہیے. اگر آپ پاکستان کے اندر مقابلہ کر لیتے ہیں اپنی لائف کے ساتھ، اپنے فیوچر کے ساتھ، کامیابی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہی ہوگی. کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار تو ناکام ہوا، کیونکہ آپ کے اندر ہمت ہے، آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں. جب تم کر سکتے ہو تو میں نہیں کر سکتا. تم میں کوئی ایک اللہ تعالیٰ نے کوئی علیحدہ چیز بنا کے بھیجی ہے. میرے اندر بھی ناک اس کا بھی سیم ہے، میرا بھی سیم ہے. ٹھیک ہے. ہاتھ اس کے بھی سیم ہے، میرے بھی سیم ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر اعضاء دیا ہے، لیکن ایک دماغ ہے ہر انسان کو الگ الگ دیا ہے. ہر انسان کو الگ الگ دیا ہے. اس کا استعمال اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر چھوڑا کہ یہ کیسے کرتا ہے. تو ڈیسیژن آپ کے پاس اپنا ہے کہ آپ اس کو ضائع کرتے ہیں یا آپ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. چلیں جیسے آپ کو اچھا لگے، باقی آپ کی اپنی لائف ہے، ہر بندے نے اپنی لائف کو چوز کرنا ہے. ڈیسیژن آپ کا اپنا ہے. اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ یہ کر دیجیے گا. باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب کے لیے اللہ حافظ.